کیا کر رہے ہیں کامران خان ٹیسوری صاحب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع اللہ مجھے دے رہا ہے کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں۔ بائیڈن صاحب خود آئے وزٹ کر کے گئے، رشی سونک خود آئے وزٹ کر کے گئے، تو آپ کب جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ اس ڈر اور خوف کے بغیر کہ میری گورنرشپ واپس لے لی جائے، اس کا خدشہ وہ یہ لیکن مجھے کہا گیا، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ویزا اپلائی کروں گا اور میں مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز بھی پڑھوں گا کہ وہ اعلانیہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی فوج کو کھانے پہنچا رہے ہیں۔ ہاں ان سے معذرت کی کہ میں آپ کو ایوارڈ دے سکوں، وجہ اس لیے کہ وہ امریکن برانڈس ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فلسطین کا ایشو، غزہ کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور پوری امت اس پر رنجیدہ ہے، پریشان ہے۔ پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ ہماری مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت فکر مند ہے، بہت ہی اس کے بہت زیادہ کنسرن ہے۔ خاص طور پہ وہ اپنے حکمرانوں کی زبانی سننا چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا ان کی نظر میں کیا حل ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہیں جن کا بہت انفلوئنس ہے۔ پاکستان کا جو پورا گورنمنٹ سٹرکچر ہے وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کا ایک اہم، اگر 4 پلر بناتے ہیں تو وہ اس کے ایک اہم ترین پلر ہیں اس ٹائم۔ میں بات کر رہا ہوں جناب کامران خان ٹیسوری، گورنر سندھ۔ سر بہت شکریہ ٹائم کے لیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے رومال پہنا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ، اظہار یکجہتی۔ کچھ دن پہلے ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو آج ان سے بہت سیدھے سوال ہیں، کچھ جو ریسرچ میں نے کی، کچھ ویڈیوز آپ کو ہم نے شیئر کی، اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات گورنر صاحب سے کریں گے۔ سر اگین شکریہ وقت کے لیے۔ پہلا سوال یہ ہے، آج ہم نے سٹوری ڈالی تھی، لوگوں کا سوال بھی تقریباً سیم تھا۔ کیا کر رہے ہیں کامران خان ٹیسوری صاحب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیں، اظہار یکجہتی تو سبھی کر رہے ہیں، ایک عام آدمی بھی کر رہا ہے، ریڈی والا بھی کر رہا ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں کہ جو اسرائیل کے پیچھے ممالک کھڑے ہیں ان کا، اور جو فلسطین کے پیچھے اس کی حمایت میں جو ممالک کھڑے ہیں ان کا، OIC سے لے کر آخر تک، تو بائیڈن صاحب خود آئے وزٹ کر کے گئے، رشی سونک خود آئے وزٹ کر کے گئے، جرمن چانسلر آئے وزٹ کر کے اسرائیل، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے وزٹ سے ثابت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، جبکہ ہم اب تک صرف بیان تک ہم نے اکتفا کیا، اور وہ بھی ہمارے لوگوں کے اکارڈنگلی کوئی اتنا اسٹرانگ بیان بھی شاید ہم نہیں دے سکے۔ تو آپ کب جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا ہی میں جواب دے دوں جی کہ نہ تو اس واقعے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے جی، اور نہ ہی ہمیں کوئی ملال ہے ان شہادتوں پر۔ جو معصوم بچے وہاں شہید کیے جا رہے ہیں، اور جو آہیں اور جو فریادیں وہ اللہ سے کر رہے ہیں اور اپنی لیے مدد کو پکار رہے ہیں اللہ کی، بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی اپنا کوئی حصہ ابھی تک نہیں ڈالا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے پیروں کی زنجیریں کھلیں اور ہمیں یہ نظر آئے کہ ہم شاید کچھ تھوڑی بہت مدد کر دیں، جب اگر عالمی برادری کھڑے ہو تو اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ لیکن بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا فرض ہی ہم پر بنتا تھا بحیثیت پاکستانی، اور ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ہمیں اپنا اثر و رسوخ اسرائیل پر ڈالنا چاہیے تھا، ڈالنا چاہیے ہے۔ انفرادی طور پہ میں بحیثیت گورنر سندھ یا کامران ٹیسوری کے تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں رہتے ہوئے اس آواز کو توانا آواز بنا کر اٹھاؤں۔ صحیح۔ اسی لیے آئندہ چند دنوں میں مصر جا رہا ہوں۔ زبردست۔ اور میں نے اور میرے دوستوں نے جو آپس میں طے کیا ہے وہ یہ کہ ہم وہاں کم از کم 8-10 دن گزاریں گے، اور اس پٹی پر جہاں سے ان بچوں کے لیے بارڈرز پہ ہم میڈیسن، پانی یا جو کچھ بھی اپنی ذات سے کر سکتے ہیں، پہلا کام تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں ابھی اسلام آباد جا رہا ہوں پرسوں، جہاں میں فلسطین کی ایمبیسی جاؤں گا، ٹھیک، اور وہاں اپنا جو اظہار مذمت کا نوٹ ہے وہ میں اپنی ان کی ڈائری میں ضرور لکھوں گا، اور اس کے الفاظات کی تصویر کھینچ کے ضرور سوشل میڈیا پہ شائع کروں گا۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بروز اتوار ہم نے
گورنر ہاؤس پر ہی سول سوسائٹی کو، کیونکہ وہ سول سوسائٹی جو دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو، آپ نے دیکھا 3 تلوار پہ پریس کلب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، شمع روشن کی جاتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. تو آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سول سوسائٹی کس حد تک پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور کتنی توانا آواز اٹھاتی ہے. میں نے تو آج گورنر ہاؤس کی تمام ہی دیواروں پر، اگر آپ نے دیکھا ہو، فلسطین کے جھنڈے نصب کر دیے ہیں. آج رات تک ان بچوں کی تصویریں بھی ان دیواروں پر آویزاں ہو جائیں گی جو بے دردی سے شہید کر دیے گئے. اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم یہاں دور بیٹھ کے سب سے پہلے تو آواز اٹھا سکتے ہیں، اس ڈر اور اس خوف کے بغیر کہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں، اس ڈر اور خوف کے بغیر کہ میری گورنرشپ واپس لے لی جائے، یا کوئی ایسی اہم ترین طاقتور جسے کہتے ہیں ممالک، آپ کو اس کا خدشہ؟ وہ یہ دیکھیں، مجھے کہا گیا، مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ یار آپ یہ فلسطین کا مفلر پہنے ہیں، آپ نے گورنر ہاؤس پہ فلیگ آویزاں کر دیے ہیں، تو اسی شہر میں امریکن ایمبیسی بھی ہے، اسی شہر میں ان کے ایجنٹس بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ یار ایک گورنر جو ہے وہ کیوں اتنا آگے آ رہا ہے. تو میرا اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، مجھے اس کا بھی کوئی ڈر خوف نہیں. سبحان اللہ. اگر یہ سیٹ جاتی ہے ان مسلمانوں کی شہادتوں کی آواز اٹھانے میں، تو میں سمجھتا ہوں میں نے آخرت میں اپنے لیے کچھ تھوڑا سا سامان اللہ کی نظر میں بنانا ہے. باقی رہ گئی بات کہ کس جذبے سے کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو کہا کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ، عوام تو کھڑی ہے، عوام کے ہاتھ میں تو آپ جھنڈا دے دیں، وہ بیچارے ہر جگہ آ جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میٹر کر سکتے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، چیمبر آف کامرس، فیڈریشن، آرٹس کونسل، ہمارے صحافی بھائی، فنکار، جن کی آواز اور جن کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ چیز پھیل سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں سوشل میڈیا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. وہاں ہمیں اپنی پوسٹ لگانی ہے جس میں ہم نے سختی سے، سخت الفاظوں کے ساتھ ان شیطانوں کے لیے آواز اٹھانی. زبردست. اچھا، آپ کے یہاں ہر سطح کے لوگ آتے ہیں اور تمام ممالک کے سفراء آئے روز آپ کے پاس وزٹ کرتے ہیں. انسانی حقوق کی جتنی شدید خلاف ورزی ہے یہاں پہ، یعنی اس کی مثال شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، ہم نے بھی نہیں سنی. آپ نے کس سطح پہ اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ، دیکھیں مسلمان ہونا تو بعد کی، پہلے ہم انسان ہیں نا، مذہب تو بعد میں آ جاتا ہے، پہلے انسانیت ہے. اور یہ سارے ممالک انسانی حقوق کے دعوے دار ہونے کا کلیم کرتے ہیں. آپ نے اس پر کس سطح کا احتجاج اپنی اس نشست؟ دیکھیں، میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور آپ اس انٹرویو کو یو کے کی جو ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں، اور یہاں جو ان کی کونسل ہے ڈپٹی ہائی کمشنر سارا منی، اور ان کی جو کمشنر، جب وہ پچھلے ہفتے میرے پاس آئیں، بلکہ اس انٹرویو کا یہ کلپ آپ ان کو ٹیگ کیجیے گا، میں نے فلسطین کے مسلمان بچوں کو شہید کرنے پر سخت الفاظوں میں ان کے سامنے بات کی. صحیح. اور میں نے ان سے بحث بھی کی. اس کے علاوہ جاپان کے ایمبیسڈر، پچھلے دنوں میرے پاس جتنے ایمبیسڈرز آئے ہیں اس پچھلے ہفتے میں، کل بھی ایک ایمبیسڈر آ رہے ہیں، اور ابھی شاید میں 26 تاریخ کو اسلام آباد جب فلسطین ایمبیسی میں جاؤں تو وہاں کورین ایمبیسڈر نے بلایا ہوا ہے. وہاں بھی جو لوگ مجھے ملیں گے، میں ان لوگوں سے یہ آواز اٹھاؤں گا، اور یہ میں صرف اس لیے اٹھاؤں گا کہ مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا. میں آج آپ کے اس توسط سے آپ کے ویورز کو یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کریں، مجھے کسی امداد کی ان سے ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں، لیکن کم از کم دل سے وہ توانا آواز بن کر سوشل میڈیا پر اور گورنر ہاؤس آ کر یہ ثابت کریں، یہ دکھائیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، کم از کم سچے پاکستانی ہیں. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تعزیت پہ، سویم میں، جنازوں میں، تو وہ شخص ہم سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہمارا اس کو گلے لگا لینا، اس سے اعزاز ہمدردی کرنا، اس کے سوگ میں کھڑا ہونا، وہ میٹر کرتا ہے. وہاں آپ کا چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، یہ نہیں سوچتا کہ آپ اس کے لیے کچھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ کا آ جانا، اس بات کے لیے اس کی مذمت کرنا، اگر کوئی حادثے سے ہوا ہے، کوئی شہید ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو غلط کو غلط کہیں، اپنی آواز اٹھائیں، اور سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ پوسٹ لگائیں، تاکہ مجھے پتہ ہے کہ سارے لوگ ڈر رہے ہیں، سب لوگ خوف میں ہیں، تو خوف صرف ایک اللہ کا کریں، اور جس دن اللہ کا خوف آ جائے گا نا،
تو یہ دنیاوی جو شیطان ہے ان کا خوف دل سے نکل جائے گا. ایسے ہی. اچھا ایک تو وہ جنرلائز کر کے ہم بات کر رہے ہیں کہ فلاں ایمبیسی فلاں سفیر سب کے ساتھ ہم نے بات کی کہ جو مسلم ممالک ہیں خاص طور پہ جو OIC کے ممبرز ہیں اور جو اس پہ کنسرن شو کر رہے ہیں، مثلاً سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، اسی طرح سے UAE ہے، مصر ہے، پاکستان ہے، کیا آپ ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتے جیسے یہ سارے لوگ وہاں پہ اسرائیل میں گئے خود فزیکلی؟ دیکھیں جی، بائیڈن سے زیادہ سیکیورٹی تھریٹ دنیا میں شاید کسی کو ہوگا. یا جرمن چانسلر جب وہاں پہ آیا ہے اسرائیل میں اور جب واپس جا رہا تھا تو اس کو ایئرپورٹ پہ الٹے منہ لیٹنا پڑا جب سائرن بجے دھماکے کی خطرے کے لیے. اس کے باوجود وہ لوگ آئے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان ممالک کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ آپ گورنر ہیں پاکستان کے، ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں، آپ مل کر آپ لوگ یہ اعلان کریں کہ ہم یہ 4-5 ممالک کے جو ایٹ لیسٹ سفیروں کو ساتھ لیں، ان کے گورنرز کو یا عہدے بڑے ان کے صدور کو نہ لیں، چھوٹے عہدیداروں، ہم اگلا جمعہ یا ایک جمعہ ہم مسجد اقصی میں جا کے پڑھ رہے ہیں. وہ تو یعنی غزہ میں نہیں ہے، وہ تو ویسٹ بینک کا ایریا ہے اور وہاں تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. نہیں، اس سے رک جائے گا مجھے تو معاملہ. شاید اس بارے میں معلومات لوں گا جی کہ شاید پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس پر ہم اسرائیل یا ادھر وزٹ نہیں کر سکتے، ویسٹ بینک کی طرف. ویسٹ بینک فلسطین جا سکتے ہیں شاید. اگر ایسا ہے جی تو میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ویزا اپلائی کروں گا اور میں مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز بھی پڑھوں گا اور اپنے ساتھ جو جانا چاہے گا اس کو لے جانے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ میرا آپ کے توسط سے آپ کے سامنے ہے. جی لیکن مجھے نہ ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے تو خوف ہے صرف اس وقت اس چیز کا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر میں اس پہ کوئی آواز اٹھا سکتا ہوں، اس میں مدد کر سکتا ہوں، تو چاہے 2 شخص کی کروں، چاہے وہاں جا کے 2 رکعت نماز کی پڑھوں. لیکن اس میں ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی کہ دیکھیں ایک صوبے کا گورنر چل کر گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں اسلام آباد میں جا رہا ہوں تو میں سعودی سفیر سے، ترکیہ کے سفیر سے اور مسلم ممالک بحرین، قطر، ان UAE کے سفیروں سے بھی ملوں گا، اور صرف اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ جو فلسطین کا ایشو ہے اس پر یہ بھی ہماری آواز سے آواز اٹھائیں اور ہم ایک ساتھ مل کے اس پہ کوئی اعلامیہ جاری کریں. جی گزشتہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے، کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوتا ہے اور کینیڈین جو گورنمنٹ ہے اس کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن ابھی پروسیس میں ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن خدشے کی بنیاد پہ انہوں نے جب ان کو لگا کہ انڈین ایمبیسی یا اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک سے انڈیا کے سفیر کو بھگا دیا. یہ ہمارے سامنے مثال ہے. اتنی بڑی وائلیشن انسانی حقوق کی دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. مصر اور ترکی سے آپ کا رابطہ ہے، ظاہر ہے آپ بڑا کلوزلی جانتے ہیں ایک دوسرے کو، وہاں وزٹ کرتے ہیں. ان ممالک میں سفیر بیٹھے ہیں اسرائیل کے، کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں، آپ اس سطح پہ احتجاج کر سکتے ہیں ترکی اور مصر سے کہ ان کو تو کم از کم آپ اتنا تو اسٹیپ ہم لیں نا. یعنی ہم بالکل استعارہ بنے ہوئے ہیں بزدلی کا. دیکھیں اس میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ ہم نے اس میں کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھایا، لیکن میں امید کرتا ہوں اور میں چائنا سے وزیر اعظم پاکستان کی جب واپسی ہوتی ہے تو میں ان سے ضرور بات کروں گا. وہ آگے ہیں کہ ہمارے اگر آگے ہیں تو میں ان کو ٹیلی فون بھی کروں گا، اسلام آباد جا رہا ہوں، ملوں گا بھی، اور میرا اس وقت جو پریس ریلیز جاری ہوگا وہ میں آپ کو بھیجوں گا. میں یہی آپ کی بات، کیونکہ دیکھیں بحیثیت گورنر سندھ تو میں اپنے صوبے کی بہاف پر بات کر سکتا ہوں، لیکن ملکی سطح پر دوسرے ملک سے بات کرنے کے لیے ہمارا فارن منسٹری موجود ہے، فارن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہی لوگ بات کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں ایک کنسنسس پورے پاکستان میں اپنے ایک بیانیے کا کرنا پڑے گا. تمام سیاسی جماعتوں کو اس ایک ایشو پر ایک ساتھ ہونا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں پہل کر سکتا ہوں کہ سندھ میں آل پارٹیز کانفرنس کو بلاؤں اس گورنر ہاؤس میں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا ان کی جو ریپس ہیں اس سندھ میں وہ شریک ہوں، اور ایک مشترکہ اعلامیہ فلسطینی مسلمان بچوں اور بڑوں بزرگوں کی شہادت اور وہاں پہ جنگ بندی کے اوپر فی الفور ایک اعلامیہ جاری ہو، جس کا میں انیشیٹو لیتا ہوں. اور میں انشاءاللہ آنے والے اس ویک میں ہی آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو کے اوپر گورنر ہاؤس میں بلاؤں گا. اور کیوں نہیں بلانی چاہیے؟ ہمیں آج اللہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے، ہم ایک طاقتور ملک ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ہمارا موقف دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ بربریت ہو رہی ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہو، یا ایسے ملک جہاں مسلمانوں کے ساتھ یا دنیا میں کہیں بھی ظلم اور بربریت ہو رہی ہو، وہاں ہم مسلمان پاکستانی ہم وطنوں کا فرض ہے کہ وہ اس پر ایک توانا اور بھرپور آواز اٹھائیں. ہمیں کس بات کی لاچاری؟
آج ہمارے پاس 24 کروڑ عوام ہے، 65% اس میں ہماری یوتھ ہے جو غیرت مند قوم ہے۔ اگر آج مسلمان ایمان کے نام پر، اللہ کے نام پر، جہاد کے نام پر کھڑے ہو سکتے ہیں، یس اور پھر ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم اپنے موقف کو منوا بھی سکتے ہیں، بالکل لیکن ہمیں اس کے لیے ایک ول چاہیے، ایک طاقتور توانا آواز ہمارے ملک کی ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے یہ میرا ماننا ہے کہ اس ملک کی 24 کروڑ عوام لبیک ضرور کہے گی۔ بالکل ایسے ہی، کوئی شک نہیں ہے سر۔ ایک سجیشن اور وہ یہ کہ ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا ہے 2 روز پہلے، جس دن بائیڈن اسرائیل آئے ہیں تو رات کو یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ بائیڈن صاحب نے تیل اویو میں پریس ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ $100 ملین کا میں امداد کا اعلان کرتا ہوں، جو غزہ کے لوگوں کے لیے، حماس کے لیے نہیں، غزہ کے لوگوں کے لیے۔ شام کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس بلاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے 15 ممبرز ہیں، اس میں سارے 5 اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ انسانی بنیادوں پہ عارضی سیز فائر، تاکہ جو وہاں نہتے مسلمان یا انسان جو بیچارے امداد کے بغیر پڑے ہیں ان تک پہنچا جا سکے، ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ اس کو امریکہ ویٹو کرتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ادھر آپ اعلان کر رہے ہیں، ادھر آپ ویٹو کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سجیشن یہ ہے کہ ایک تو آپ اس ویٹو کرنے کا جو یہ معاملہ ہے اس پر اپنی سطح کا احتجاج بھی کریں، اور شکریہ ادا کریں چائنا اور فرانس کا، کیونکہ ان 2 ممالک نے اس حق میں ووٹ دیا کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور جو باقی جو رشیا ہے اور اسی طرح سے ایک اور ملک UK، انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی بہرحال۔ تو اس سے بھی ایک تاثر بنتا ہے نا، جب آپ چائنا کی ایمبیسی جاتے ہیں، اس کے سفیر سے ملتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جب فرانس کے سفیر سے ملتے ہیں، ہمارے سے بہت اختلاف ہیں پیچھے ناموس رسالت کے معاملے پر، لیکن اگر انہوں نے اس انسانی بنیادوں پہ مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، ان کا شکریہ۔ اور جب آپ امریکہ کو وہاں پہ کنڈیم کریں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ کریں سر، یہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو، ہر چیز کو آپ کو اٹھانا تو پڑے گا۔ دیکھیں، میں ہر ایمبیسی میں جاؤں گا جی، اور یہی اسکارف پہن کے جاؤں گا، کیا بات، اور یہی آواز اٹھاؤں گا۔ اور میں یہاں آپ کے اس چینل سے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کی کمپنیز اور ان کے ملک ان کو امداد دے رہے ہیں اس بربریت کے لیے، تو اس کے بچاؤ کے لیے ہم لوگ بھی سب مل کے اپنی اپنی سطح پر، جو ہمارے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے کاروباری حضرات ہیں، ہماری NGOs ہیں، مجھ سمیت، میں اس میں اماؤنٹ الاؤنس نہیں کر رہا، لیکن ایک بھاری رقم وہاں امدادی کاموں کے لیے صرف کروں گا۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستانی قوم میں وہ جذبہ ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں، کیونکہ آج وہاں پر نہ دوائیاں ہیں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، اور روڈوں کے اوپر بغیر بجلی کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین مانیے کسی ایک گھرانے کا بھی اگر آپ نے ساتھ دے دیا تو آخرت آپ کی سنور جائے گی، ورنہ خاموشی آپ کی آخرت بگاڑ دے گی، یہ میرا ماننا ہے۔ بالکل۔ آپ نے 2 حضرات کو ساتھ لے جانے کی بات کی، آپ کے پارٹنر تو پاکیٹ والے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو آپ کے ساتھ جانے کے لیے؟ ماشاء اللہ، دیکھیں، میں ان 2 کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کل خود فون کر کے کہا کہ میں اپنا پاسپورٹ بھیج رہا ہوں، آپ ویزا لگوائیں۔ ظفر عباس نے مجھے خود فون کیا، بلکہ اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں گورنر صاحب کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص میرے لیے مفتی رحیم صاحب سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے، میں ان کا بڑا مقتدی ہوں، میں ان کی بات مانتا ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے اس بات کے لیے پہلے دن، یہ پہلے شخص ہیں جو میرے پاس پہلے دن گورنر ہاؤس میرے منتخب ہونے پر آئے، اور مجھے یہ ہدایت کر کے گئے تھے کہ آپ نے تمام ہی مسلک اور فقہ کے لوگوں کے ساتھ برابری رکھنی ہے اور سب سے جا کے ملنا ہے۔ سب سے جا کے، تو انہی کی کئی بھی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن جو بھی میرے ساتھ اس کارواں میں شامل ہونا چاہے گا میرے لیے قابل احترام ہے، اور میں سب کو خود بھی فون کروں گا جو چلنا چاہتا ہے چل۔ پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، جس کا آپ نے وزٹ بھی کیا جامع مسجد کا، اور آپ اس کی سرگرمی میں سیلاب میں بھی شریک رہے تھرو آؤٹ، انہوں نے یہ پہلا ٹرسٹ ہے، ابھی مجھے یہ بتا رہے تھے، اور لٹرلی یہ بس صحیح ہے، کیونکہ جس دن یہ حماس نے راکٹ فائر کیے ہیں تو یہ ترکی میں تھے، اچھا، پاکیٹ والے، انہوں نے وہیں سے کہہ رہے تھے ہم نے اپنے اکاؤنٹ سے فوری طور پہ کچھ لاکھ ڈالر جو ہے وہ ہم نے بھیجے، اپنی جو ان کی تنظیم ہے، مصر میں ایک تنظیم ہے جس کے ساتھ ان کا ایفیلیشن ہے۔ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا کہ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ پہلی امداد کہہ رہے تھے، اس وقت تک ریئیکشن بھی نہیں آیا تھا اسرائیل، ان کو توقع تھی کہ ریئیکشن آ سکتا ہے، تو ہم ابھی سے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی ذات پہ بڑا ہم شکر گزار ہیں کہ ہم وہ شاید پہلے لوگ ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے رقم پہنچی ہے ان تک، الحمدللہ۔ تو لیکن بات یہ ہے سر کہ ان 2 لوگوں نے تو مجھے فون کیا تھا، لیکن اب میں ان کو فون کروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، اور جو ہم اپنی حیثیت اپنی ذات میں کر سکتے ہیں تو میں
انہی کے ساتھ اس انشاءاللہ تنظیم کے ساتھ جڑ جاؤں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر گورنر صاحب، بہت بہت آپ کا بھی شکریہ۔ بہت آپ نے شکریہ۔ جتنی جرت سے، یقین کریں یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا ان کو بہت تسلی ہوئی ہوگا، آئی سوئر، مطلب یہ لوگ اتنی لگی لپٹی سن سن کے تھک گئے ہیں۔ او آئی سی کا 20 نکاتی اعلامیہ آیا کچھ دن پہلے، سیریسلی مطلب اسٹل آپ وہی دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مصلحت ہاں اور مفاہمت سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو شاید دنیا میں بچا لے، لیکن اللہ کے پاس کیا بات، اس کا حساب ہوگا اور اتنا تگڑا انصاف ہوگا کہ ساری زندگی یاد کرے گا مرنے کے بعد بھی۔ اگر اچھے مسلمان، یہ اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، جی دنیا میں مجھ جیسا گناہ گار کوئی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع اللہ مجھے دے رہا ہے کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں۔ بحیثیت گورنر بھی کوشش کی ہے، لیکن سنتے تھے کہ جہاد ہوتے ہیں جس میں حصہ لیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، ظلم ہوتا ہوا، بربریت ہوتی ہوئی، ان بچوں کی لاشیں، ان کی شہادتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے بعد بھی یہ دل نہ موم ہو، اس میں جذبہ نہ آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تو پھر یہ چلتے پھرتے پتھر والے لوگ ہیں، پھر ان سے کیا گلہ کیا کرنا۔ بات ہے۔ اچھا آخری بات ایک یہ کہ مہاجرین کے حوالے سے ہمارے ناظرین کا سوال تھا کہ لوگوں کو زبردستی اپنے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل مسلسل اس بات کی وارننگ دے رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، بچ جاؤ گے۔ لوگ بیچارے جو ضد میں وہاں پہ ہیں کہ ہم کیوں نکلیں، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، تو وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں۔ تو اگر جس پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو سنبھالا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر ابھی بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، چند لاکھ لوگوں کو سنبھال ہی سکتے، تو یہ جو فلسطین کے لوگ ہیں جو بیچارے بے یار و مددگار، کوئی صحرائے سینا میں ڈیرے ڈال کے پڑے ہیں، ان کے کیمپوں پہ بمباری ہو رہی ہے، کوئی ہاسپٹلز میں پناہ لیتا ہے تو وہاں بمباری ہو جاتی ہے، تو کہ پاکستان کو ان کے لیے اپنے دروازے کھولنے چاہیے؟ بالکل کھولنے چاہیے۔ جب حالت جنگ ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، آپ اس کو کھول کے پڑھ لیں، ان حدیثوں پہ غور کر لیں کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان ملک جہاں رہتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان اگر ہم ان تعلیمات پہ ہی عمل نہ کریں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل، تو پھر ایک ابلیس جسے میں کہہ رہا ہوں، اسرائیل کو ابلیس کا نام دے رہا ہوں، کہ ایک شیطان جو کاروائیاں کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو اس پر ہماری خاموشی کیا ہے؟ اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ خاموش رہنے والا بھی ان کا حصہ دار۔ کیا بات، وہ ایک شعر ہے، اس پہ اختتام کرتے ہیں کہ مصلحت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اور کچھ جو برانڈز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ اعلانیہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی فوج کو کھانے پہنچا رہے ہیں، ہاں سب کر رہے ہیں اور ہم میں صرف خاموش یہ ہیں۔ ہاں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نام بے شک نہ لیں، آپ کے عہدے کا اپنا ایک تقاضا ہے، تو آپ ان برانڈز کو جو وہ پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ان کو بھی میسج دیں کہ آپ اگر ادھر یہ کر رہے میں ہیں نے تو یہ میسج دیا ہے کہ میرے پاس آج سے 3 دن پہلے کنزیومر چوائس ایوارڈ تھا، اچھا جس میں 3 امریکن برانڈز کو ایوارڈ دینا تھا، جن کے کنٹری ہیڈز یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اسٹیج پہ جانے سے پہلے اور اسٹیج پر جا کر ان سے معذرت کی کہ میں آپ کو ایوارڈز نہیں دے سکتا، وجہ اس لیے کہ وہ امریکن برانڈز ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ کیا بات۔ گورنر سندھ جناب، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا مجھے کہاں دیکھنا ہے، کیونکہ اتنا خوبصورت یہ میسج ہے، اور مجھے یقین کریں ان باتوں سے آپ لوگوں کو بھی یقیناً وہ جذبہ محسوس ہوا ہوگا جو شاید ایک عام آدمی میں بھی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ گورنر سندھ ہیں سر، تو اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرنی ہے، جتنی جرت جتنے کریج کے ساتھ یہ کھڑے ہیں، اگر اس کا کوئی بھی کانسیکوینس ہوتا ہے کل کو، تو اس کانسیکوینس میں بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ ماننا تھا نا کہ یہ آواز اٹھائیں بولیں، اٹھا رہے ہیں، اس سے توان آواز میں نے کسی حکمران کی، دنیا بھر کے حکمرانوں میں سے نہیں سنی اب تک۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو کچھ کاز لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے ابھی وعدہ کیا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ، اگر میرے لیے پاسبل ہوا، سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جو وہاں جاؤں گا۔ مصر یہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا سے بڑا ہتھیار مومن کا نہیں ہے، کوئی حضور کہہ کے گئے ہیں، تو دعا ہم نے نہیں چھوڑنی ان کے لیے جو وہاں بیچارے پیس رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو یہاں سے ان کی بیک بون بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ کچھ رفاعی ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس کا جو ادارہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹریول کرے گا، تو آپ جو بھی تعاون کرنا چاہیں، یہ مستند ذرائع ہیں کیونکہ یہ لوگ خود وہاں پہ جا رہے ہیں،
تو آپ ان کے ساتھ کیجیے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں تو یاد رکھنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔